Good food, good life. براہ راست لے جائیں گے آپ کو وفاقی بسرا پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ جو مالی سال کی آڈٹ ہوتی ہے اس کے لیے کرو حسین اینڈ کو جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں مالی سال 2021 اور 22 ان کو سلیکٹ کر کے اس کی منظوری دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا نمبر آئٹم نمبر 2 ہے جس کے اندر کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے جو پاور ڈویژن سے ریلیٹڈ ایجنڈا آئٹم ہے اس پہ کابینہ کے ممبران کو ایک مکمل سنیپ شاٹ دیا گیا ہے کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی جنریشن کی موجود ہے ملک کے اندر جو لگ بھگ 23,900 میگا واٹ ہے جو مکمل پاور جنریشن کی کیپیسٹی ہے اور جون کے مہینے میں یہ کیپیسٹی کیلکولیٹ کی گئی ہے اور جون کے ہی مہینے میں جو ڈیمانڈ ہے وہ 30,000 تک گئی ہے جو ہسٹورک ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 23,900 جنریشن کیپیسٹی ہے ملک کے اندر موجودہ اس میں سے 11,600 جو کیپیسٹی ہے وہ پچھلے دور میں پاکستان مسلم سائن کر لیے زیادہ دستخط کر لیے زیادہ بجلی سسٹم میں لے آئے. یہی الزامات ہم سنتے رہے تو اس کے اوپر ابھی آپ کو قائرہ صاحب اور خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ ایک تفصیلی سنیپ شاٹ دیں گے کہ کون کون سے منصوبے ہیں جن کے اندر کتنے ماہ کی تاخیر ہے جس میں پنجاب تھرمل ہے جو کہ 1263 میگا واٹ کا ہے. اس کی تفصیل بھی بتائیں گے. تھر انرجی ہے, تھل نووا ہے, شنگھائی الیکٹرک پاور ہے اور کروٹ کا پروجیکٹ ہے جس میں ایوریج 20 ماہ 17 ماہ کی تاخیر ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اور جو اوریجنل ڈیٹ تھی اس کے منصوبے کی مکمل ہونے میں. اسی طرح آپ کو جو مصدق ملک صاحب ہیں وہ آپ کو ایل این جی کی کہانی سنائیں گے جو 4 سال تاخیر ہوئی اور آج اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ہماری جنریشن کیپیسٹی کے اندر اور ہمارے جو فیول مکس ہے اس پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ایجنڈا آئٹم ہے وہ اور یہ بھی بتائیں گے مصدق ملک صاحب اور میرے ساتھ چودھری سالک صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی تفصیلی اس کے اوپر آج جو میجر ایجنڈا آئٹم تھا وہ پاور اور لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھا. ڈفرینٹ ادوار کی جنریشنز جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی سنیپ شاٹ اور پھر جو فیول مکس ہے اس کے کیا اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈا آئٹم 3 جو ہے وہ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز کی جو تجاویز ہیں ان کا اجلاس ایک منعقد ہوا تھا 29 جون 2022 کو. ان کے تمام فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آرگنائزیشن آف پاکستان کے فائنینشیل رولز کی منظوری دی گئی ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آف پاکستان کے سروس رولز کی منظوری دی گئی ہے, پبلیکیشن آف لاز آف پاکستان کی امینڈمنٹس بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا نمبر 4 ہے جس میں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے جو اجلاس 24 جون 2022 کو ہوا اس کے بھی فیصلوں کی منظوری دی گئی اور یہ تمام جو ڈفرینٹ کابینہ کی کمیٹی کی فیصلے ہیں ان کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. اور جو یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹائزیشن کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی جو لیگل فریم ورک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو G2G کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ ایک ٹاسک فورس بنا کے خواجہ آصف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اور اس کے اندر وہ تمام گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں ان کی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اسی طرح جو ریوائول آف پاکستان اسٹیل ملز کی جو بات ہے ٹرانزیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو بات ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوگی. اس کے علاوہ 3 اور ڈیسیجنز ہیں جس میں ایک ہوٹل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کو دوبارہ سے ریویو کیا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیلی بات ہے اور جو پاور سیکٹر کے اندر پرائیویٹائزیشن کے منصوبے ہیں اس کے اندر بھی اس ٹاسک فورس کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو سولر انرجی کے اوپر ٹاسک فورس ہے جس کو شاید خقان عباسی صاحب لیڈ کرتے ہیں اس کی اگلے کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو رکھا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کی جو ٹاسک فورس ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے فائنانس بل 2022 اس میں جتنی بھی برات دی گئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹاسک فورس تمام تجاویز جو ہے وہ کابینہ کو پیش کرے گا. اسی طرح جو وزارت داخلہ ہے ان کے ایجنڈا آئٹم کے اوپر ای سی ایل میں نام جو ہیں وہ 5 لوگوں کے جس کو ای سی ایل سے ہٹانے کی تجویز ہے ایک کمپلیٹ اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد اس کی منظوری دی گئی وہ بھی اس میں شامل ہے. اب میں درخواست کروں گی قائرہ صاحب کو کہ جو بجلی کے ریلیٹڈ ہے اس میں
اس کا ایک سنیپ شاٹ دیں اور پھر تفصیل جو ہے وہ آپ کو چودھری صالح صاحب اور خرم دستگیر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک صاحب. بہت شکریہ جی. ابھی آپ کو بریف تو بتا دیا.